اور آج میں آپ سب کو ایک دعا سکھلاتا ہوں. وہ دعا یہاں سے یاد کر کے اٹھیے گا. بہت پیاری دعا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دعا کو یاد کریے. تو یہ دعا ہے تو بہت چھوٹی، لیکن بہت قیمتی دعا ہے. آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. چھوڑ دیجئے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کیونکہ جلسے کا موقع نہیں ہے. کچھ چیزیں آج سمجھانا چاہتے ہیں. سمجھنے کے انداز سمجھ لو کہ ایک استاذ پڑھا رہا ہے اور آپ ہمارے شاگرد ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں. آج اس انداز سے کچھ گفتگو کو سن لیجیے. صرف اتنی دعا نہیں ہے، اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، وہ یاد کریے. یہ تو سب کو یاد ہوگا، کسی کو بھی کھڑا کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن پوری دعا کیا ہے؟ جب کسی کی خبر کی اطلاع ملے تو دعا یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اپنا کوئی قریبی آدمی انتقال کر جائے، بیٹا، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، اور اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا، کوئی بھی مسلمان، تو اس کے ساتھ یہ دعا اور ملا لیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. پوری دعا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ہمیں وہی ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی. سنیے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی. اے اللہ، مجھے جو مصیبت پیش آئی ہے میری ماں کے انتقال کے بعد، میرے بیٹے کے انتقال کے بعد، میرے بھائی کے یا میرے بچے کے انتقال کے بعد جو مصیبت مجھے آئی ہے، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اس پر ہمیں اچھا بدلہ دے. اللہم اجرنی فی مصیبتی. اللہ مجھے اس مصیبت میں مجھے اجر دے، بدلہ دے. واخلف لی خیرا منہا. اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے، جو تو نے مجھ سے لیا ہے، واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے تو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز دے دے. غور کیجئے دعا، اس سے اچھی چیز کیا ہو؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سکھلا رہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اسی خطبے میں آپ نے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی کہ جب تمہارا کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے میں موجود تھے. انہوں نے یہ دعا یاد کر لی اور خطبہ جب ختم ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آج میں نے یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی اور میں نے یاد کر لی. کہا کیا دعا ہے؟ اس زمانے کی عورتیں بھی دعاؤں کے لیے کتنی بے چین رہتی تھی. کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی انتقال کی خبر سنو تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے، میرے ہسبینڈ نے جب یہ دعا مجھے بتائی تو میں نے بھی یاد کری۔ اور ایک دن ایسا آیا چند سالوں کے بعد، ایک دن ایسا آیا کہ کسی حادثے میں میرے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں میرے ہسبینڈ۔ ابو طلحہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب ان کی باڈی گھر پہ لائی جاتی ہے اور ام سلیم کو خبر دی جاتی ہے ان کے شوہر انتقال کر گئے، ایسا حادثہ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا، اور یہ ڈیڈ باڈی ان کی ہے۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کو جب دیکھا اس پوزیشن میں کہ ڈیڈ باڈی ان کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ انتقال کر گئے، کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہے کہ میں نے وہی دعا آج پڑھی جو دعا ہم نے کبھی اپنے شوہر کی زبان سے سنی تھی، اور وہ میں نے یاد کر لی، وہی دعا انہوں نے پڑھی، اور پھر وہ برابر پڑھتی رہیں۔ ابو طلحہ کو دفن کر دیا گیا۔ ان کو جب بھی اپنے شوہر کی یاد آتی، ان کے انتقال کا دردناک منظر جب سوچتی تو یہی کہتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اور اس سے بہتر ہمیں جو تو نے چھینا ہے، جو تو نے لیا ہے، تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اس سے اچھا بدلہ ہمیں دے، اس سے اچھی چیز تو ہمیں دے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے اچھا بھلا اور کون ہو سکتا ہے، اتنا لاڈو پیار کرنے والا میرا آدمی چلا گیا، اور میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما، اجر عطا فرما، اور جو تو نے چھینا ہے اس سے بہتر عطا کر، اس سے بہتر چیز ہمیں دے دے، بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ فطری چیز ہے، سوچ ان کی صحیح ہے۔ فرماتی ہیں میری عدت کے دن ختم ہوئے، شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہے عربی تاریخ کے حساب سے، اور طریقہ آپ کو معلوم ہے، اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دن بھی جوڑا جائے گا۔ مثلا کسی شخص کا انتقال 6 بجے ہوتا ہے شام کو، اور اذان ہو رہی ہے 6:10 پر، تو آج کا دن جوڑا جائے گا اور اس کو پہلا دن مانا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا انتقال مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، مغرب کی اذان کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا، کیونکہ عربی کے حساب سے تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آج کسی کا انتقال ہوتا ہے اور مغرب کے بعد ہوتا ہے تو جمعرات نہیں جوڑی جائے گی بلکہ جمعہ جوڑا جائے گا، جمعہ سنیچر، یہاں سے 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، اور جیسے 4 مہینہ 10 دن عربی کے حساب سے ہوں گے، مغرب کی اذان ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور مغرب کی اذان کے بعد نماز کے بعد وہ اپنی عدت سے نکل جائے گی۔ اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے، جیسے آج جمعرات ہے، مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تو آج کا دن بھی جوڑا جائے گا، جمعرات، جمعہ، کل دوسرا دن، پرسوں تیسرا دن، ایسے۔ یہی عقیقے کا معاملہ ہے، کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا، مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو دوسرا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اس سسٹم کو یاد رکھیے گا۔ تو کہتی ہیں ام سلیم کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جیسی میری عدت پوری ہوئی، 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہوئی،
تو اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے کو دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے دروازہ کھولا, سامنے جناب محمد رسول اللہ تھے. میں نے کہا اندر آئیے, تشریف لائے. میرے پاس چمڑے کی, چمڑا جو ہوتا ہے آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں, چمڑے کا تو کاروبار بھی یہاں ہوتا ہے. چمڑے کی کھال کا بنا ہوا تکیہ رکھا ہوا تھا, پلو. میں نے اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی. میں نے وہ پلو, میں نے وہ تکیہ میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا, اور آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گئے. اور ابو طلحہ کے انتقال پر مجھے صبر کی تلقین کرنے لگے. چونکہ عدت کے دن میرے گزر چکے تھے, اس لیے فرمایا اے ام سلیم, میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بقیہ عمر ایسے کیوں گزرے, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں تم سے شادی کروں. تم سوچ لو, غور کر لو, تم اس بارے میں کیا کہتی ہو. ام سلیم کا جواب, اے اللہ کے نبی, ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے. وہ بد نصیب ہی ہوگی. لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کو پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں, آپ کو بتا دیتی ہوں. میری ان پریشانیوں کو سن لیجئے, اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ہو تو نکاح کیجئے گا, ورنہ نہیں. میری پہلی پریشانی ہے, یا میرے ٹائم پر کسی دوسری بیوی آپ کو ڈسٹرب کرے, بلائے, یا میری ان سے کچھ تو میں ہو جائے. میں اس سلسلے میں بڑی غیرت مند عورت ہوں, خوددار عورت ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, دوسری کوئی اور پریشانی ہو تو بتاؤ. کہتی ہیں کہ دوسری پریشانی ایک اور یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے خاص طور پر پیار و محبت جو چاہیے ہوتی ہے, اور ایک شوہر کو, ایک پتی کو, ایک ہسبینڈ کو اپنی پتنی سے جس چیز کی آرزو ہوتی ہے, شاید میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں آپ کی ہر وقت, آپ کی ہر آرزو کو میں پورا نہ کر سکوں. آپ نے کہا اچھا, اور کوئی پرابلم؟ کہاں ایک پرابلم اور ہے. کہا کیا؟ کہا ایک پرابلم ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ جو انتقال کر گئے, ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, جن کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے. میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, میں ان بچوں کو کسی بھی حالت میں ان کے ددیال چھوڑ نہیں سکتی, اپنے سے جدا نہیں کر سکتی. یہ میری ایک اور شرط ہے. آپ نے فرمایا اے ام سلیم, پہلی چیز رہی سوکنوں کی خودداری اور غیرت والی, تو میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ہمدردی پیدا کر دے گا. تم سوکنوں کے ساتھ مل کر بھی رہو گی تو خوش رہو گی, اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں تو ہر کام عادل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہوں, اس لیے تمہیں شکایت کا موقع نہیں مل سکتا ہے. رہی دوسری بات کہ میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ہر وقت جب آپ چاہیں میں آپ کی ضرورت پوری کروں, وہ نہیں, کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہوں, بڑھاپے کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں. تو فرمایا اے ام سلیم, عمر کے جس حصے میں آپ داخل ہو تقریباً میں بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں. اور شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک ہی چیز کا متلاشی رہے. میں تو تمہاری بچی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہ ماحول بہت عجیب و غریب ہے, یہاں بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا ہے, طلاق شدہ عورت کا کوئی گھر نہیں بستا ہے, لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں, میں تمہارا ذمہ دار بننا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں. تو عمر کے جس حصے میں تم ہو میں بھی ہوں,
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور رہی بچوں کی بات، تو شادی جب تم کر لو گی، مجھ سے نکاح کر لو گی، تو تمہارے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے. ہم ہی ان کی کفالت کریں گے اور ہم ہی ان کی پال پوس کر ہم ان کو بڑا کریں گے، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں گے تو ہم ان کا نکاح بھی کرائیں گے. یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی نے جب ایکسپٹ کر لیں تو ام سلیم کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہو جاتا ہے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب میری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیے. ایک دن کسی کا انتقال ہوا، میرے کانوں میں خبر پڑی تو میں نے پھر یہی دعا پڑھی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے ایسی چیز عطا فرما جو پہلے سے بہتر ہو. آج مجھے میرے شوہر ابو طلحہ سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا. یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے. جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو طلحہ سے اچھا کون ہمیں ملے گا، اتنا پیار کرنے والا پتی چلا گیا دنیا سے، اس سے زیادہ اچھا کون ملے گا. اللہ نے ابو طلحہ کے بدلے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ عطا فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ غم میں اور مصیبت میں صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھا بدلہ بھی عطا فرما سکتا ہے. یہ صبر کا انعام ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے. ہمیں مصیبتوں پہ صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا یاد کرنی چاہیے. دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی. وہ تو خطبہ سنا ابو طلحہ نے، ایک ہی بار اللہ کے نبی نے دعا بتلائی اور یاد کر لی، اور ہم تو اس کو کم سے کم 8-10 بار ریپیٹ کر چکے ہیں. ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں تو شاید نہیں بتا پائے گا، اور کھڑا کر دوں گا تو کہے گا مجھے کو کھڑا کرنے کو تھے، کوئی اور نہیں ملا تھا. صرف ایک بار اللہ کے نبی نے پورے جمعے کے خطبے میں دعا بتائی تھی اور یاد کر لی صحابہ نے. ہم تو 8-10 بار بتا چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون تو یاد ہی ہے سب کو. آگے والا جملہ بہت چھوٹا سا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس اتنا سا جملہ. یہ ابھی یاد کرنے میں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی جلسے میں آؤں آپ کے یہاں، جیسا کہ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں دسمبر کا، اگر اس وقت بھی آ کر پوچھیں گے تو شاید یاد نہیں ہوگی، کیونکہ آج یہاں سے ہٹنے کے بعد ہم بھول جائیں گے. ابھی تک بس ایک ذہن بنا ہے، لیکن کل جیسی ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے بھول جائیں گے. بس ہاں تقریر اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ارے دن بتایا ہے عقیقے کا، دن کہاں سے جوڑا جائے گا، کہاں پہ ختم ہوگا، مغرب سے پہلے. ارے کیا آج تک کوئی مولوی نہیں بتاتا ہے مولانا صاحب. یہ سب چرچے ہوں گے، لیکن اسی چائے کی دکان پہ پوچھ لو جو دعا بتائی تھی وہ یاد ہوئی تو نہیں ہے، کر لیں گے، وہ دعا یاد نہیں ہو. پوری تقریر بند کر دو، چھوڑ دو میری، آج صرف یہ دعا یاد کر لو، کامیاب. انا للہ یاد، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ. جب کسی کا انتقال ہو تو یہ دعا پڑھو. پھر دیکھو اللہ رب العالمین اس سے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد پھر اور کھلونے اب کون کھیلے گا. یہ عورتیں زیادہ کمزور دل کی ہو، بال کھول کے دوپٹہ پھینک کے نوچتی اب کیا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے دن کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک عورت کو اللہ کے رسول نے ایک قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث، بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا مر گیا. آپ وہیں بیٹھ گئے اور اس عورت کو سمجھانے لگے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، صبر کرو، چلو تم اپنے گھر چلو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنائے. نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس کون آدمی بیٹھ گیا. کہنے لگی ارے چل چل اٹھ، جا. آیا بڑا سمجھانے والا، تیرا بیٹا مرتا تب تجھے پتا چلتا.
آگے کا جملہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، چل چل۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے پریشان ہے، مصیبت کی گھڑی ہے اس کے اوپر، اٹھے اور چلے آئے۔ ایسے موقع پر ڈانٹنا اچھا نہیں ہے، ایسے موقع پر بحث کرنا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے غم میں ہے۔ اٹھ کے چلے آئے۔ جب اللہ کے نبی اٹھ کے چلے آئے، تھوڑی دیر وہ عورت وہاں بیٹھی، کوئی گزر رہا تھا، اس نے کہا بہن یہ آدمی تمہارے پاس بیٹھ کر کیا بولا؟ کہا سمجھانے آیا تھا، وہ کیا جانے میرے بیٹے کے انتقال کے بعد میرے اوپر کیا بیتی ہے۔ میں نے کہا چل چل۔ کہا جانتی ہو تم نے کس کو کیا کہا؟ وہ کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ کلیجے کو چوٹ لگی کہ میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے کہہ دی۔ دوسرے دن آئی اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی، بہت دکھ ہوا، بعد میں پتا چلا کہ آپ ہیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو۔ کہا نہیں، آپ نے مجھے کل جو سمجھایا تھا اب مجھے صبر آ گیا ہے، میں صبر کروں گی اپنے بیٹے کے انتقال پر۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دوسرے ہی دن کی بات ہے، آج انتقال ہوا، دوسرے ہی دن کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلے وقت میں مصیبت کے فوراً وقت کیا جائے، مصیبت آتے ہی فوراً صبر کیا جائے، اسی وقت صبر ہے۔ 2 3 4 دن کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اگر بعد میں تمہیں صبر آ رہا ہے تو کچھ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر تو وہی تھا جب تمہیں کل مصیبت پہنچی، اور کل ہی تم صبر کرتی تو کل فائدہ پہنچتا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں 2 3 دن کے بعد اگر ہم نے صبر کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ سوچئے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے ہی صبر کیا جائے، اسی وقت کیا جائے۔ ضروری نہیں کوئی انتقال کر جائے تبھی پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ چلا ہمارے گھر میں 5 6 لاکھ کی چوری ہو گئی، آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ، یہ بھی تو مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس وقت یہ بھی کہہ دو اللہم اجرنی فی مصیبتی، بھائی لاکھوں کی چوری ہو گئی، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پڑھیا۔ لائٹ بھی چلی جاتی ہے، جب لائٹ چلی جائے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہاں اللہم اجرنی فی مصیبتی مت پڑھیے گا، کیونکہ لائٹ کا جانا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچانک چلی گئی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، ٹارچ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، گھروں میں بیٹری لگی ہوئی ہے، انورٹر لگا ہوا ہے، اب یہ کوئی مصیبت نہیں، اس مصیبت کو آپ فوراً دور بھی کر سکتے ہو، یا چراغ بھی جلا سکتے ہو، لالٹین بھی جلا سکتے ہو، مرکری بھی جلا سکتے ہو، لیکن ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ کوئی اچانک کوئی اور خبر سنی ہے اور وہ دردناک خبر ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلاں گاڑی 2 گاڑیاں ٹکرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جب کوئی مصیبت سنو اور دیکھو کہ یہ مصیبت ہے اور واقعی مصیبت ایسی ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور موت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوتی، اور اس وقت یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما، اچھا بدلہ دے، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ میں بھونک نہیں رہا ہوں، ایک دعا سکھلا رہا ہوں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ کون ہے کہ جس کے رشتہ دار انتقال نہیں کرتے ہیں؟ کون ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کا چھوٹا سا بیٹا ابراہیم جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس کی عمر جب 18 مہینے ہوئی، 1.5 سال جاکنی کے عالم میں تھا، اللہ کے نبی کو خبر ملی آپ کا بیٹا بیمار ہے، جاکنی کے عالم میں، دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں۔ ماریا قبطیہ اپنے بچے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور بچہ سانسیں اکھڑ رہی تھی، آخری سانسیں۔ ایسے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا
اور جیسی نبی نے اس کو اپنی گود میں لیا اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی. آپ کا 18 مہینے کا 1.5 سال کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے, نبی کے مبارک ہاتھوں میں اس کی روح نکلتی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جو ماریہ قبطیہ تھی, جو آپ کی جو مقوقس کے بادشاہ نے جو 2 لونڈیاں بھیجی تھی, ان کو ایک ماریہ قبطیہ تھی ایک سیرین, تو ماریہ کو آپ نے لے لیا تھا. ماریہ کے بغل میں لٹاتے ہیں اور بیٹے کو جب ان کے پاس لٹاتے ہیں, ماریہ اس کی ماں کے پاس لٹاتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون. یا ابراہیم, آئے میرے بیٹے ابراہیم, تیری جدائی سے, تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان العین تدمع, تیرے چلے جانے سے, تیرے رخصت ہو جانے سے, تیری ڈیتھ سے, تیرے انتقال سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں. والقلب یحزن, اور دل کو دھکا لگا, دل کو جھٹکا لگا, دل غمگین بھی ہوا. والقلب یحزن, دل کو نراش بھی ہوا, مایوس بھی ہوا. ولا نقول الا ما یرضى ربنا, یہ صبر کا مظاہرہ. لیکن اے میرے بیٹے, تیرے انتقال سے اپنی زبان سے ہم ایسے جملے, ایسے ورڈز یوز نہیں کریں گے, ایسی باتیں نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے, جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں کہیں گے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ, آئے میرے بیٹے, تیری جدائی سے ایک باپ کو غم ضرور ہوا ہے, پریشان ضرور ہوا ہے, اس کے دل کو دھکا ضرور لگا ہے, لیکن صبر کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی رضامندی پر میں راضی ہوں, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لیا. میرے بھائیوں, یہ کہہ کر آپ نے اپنے بیٹے کو ماریہ قبطیہ کے بغل میں لٹا دیا. نبی اکرم کے ہاتھوں میں نبی کے بیٹے کا دم توڑنا اور نبی کا یہ کہنا کہ تیری جدائی سے, تیرے انتقال سے مجھے, میری آنکھیں اشکبار ہیں, دل غمگین ہے, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, ایسے ورڈز یوز نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو جائے. یہ صبر کا مظاہرہ یہ بتلا رہا ہے کہ مصیبت کے وقت فوراً صبر کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان کی. اور ہمارے پاس مصیبت کے وقت سب سے پہلے صبر ہونا چاہیے, بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. اس چیز کو ہم پہلے سمجھیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کتنا صبر کر رہے ہیں. ابھی تقریر کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ موت سب کے ساتھ ہے اور موت ہماری اسپیڈ سے زیادہ تیز اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے. دوسری چیز, یہ دنیا انتقام کی دنیا ہے, یہ بدلہ لے کر رہے گی. اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب موت کو کامیاب کیسے بنایا جائے اور موت کو جیتا کیسے جائے. موت کے وقت ہمارے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے, اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا.